الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع مل کر کہیے صلو علیہ صلو علیہ
تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی مجھے جینا میں نہ سکھا دیا جی صلو علیہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا میں نے جب زبان سے حاصل ہم نے برا سے لاکھ برا سہی میں برا سے لاکھ برا سہی جی میں برا سہی مادر سے ہے میرا واسطہ مگر انس ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میں یہ تیرے حبیب کی بات ہے جی بابا نے بلند کہ سلو اور جسے چاہا دے پہ بولانیا جی جسے پہ بولانیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کے ہیں فیصلے یہ بڑے کا یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں سلو علیہ ہاں کوئی آیا
لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں، میرے مولا تجھ سے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بالا غیر اولاد کا لیہی کا شفا بجا بھی جمع لیہی حسن جمیع خصالہ، صلو صلو علیہ وآلہ۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس خالق و مالک کے کرم سے اللہ کریم نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ ربیع الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے، ربیع الثانی کی بہاریں الحمدللہ ہم لوٹ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ اس ماہ ربیع الثانی کی، اس ماہ مقدس کی نسبت، اس کا تعلق شہنشاہ ولایت مادرزاد ولی حسنی حسینی سید شہنشاہ بغداد شہنشاہ غوث البراء حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدہانی قطب ربانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان کا سچا محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
یہ بندہ اپنے رب سے گزارش کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا، میرے گھر پہ بول صحیح والی گھڑی میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا انعام کن پر ہوا؟ اللہ کریم 5ویں سپارے کے اندر اسے بیان فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیین ہیں۔ کون ہے؟ سب سے پہلا گروہ، سب سے پہلی جماعت انعام یافتہ میں انبیاء کی جماعت ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے جملہ انبیاء، تمام انبیاء کا ادب، ان سے پیار، ان کو ماننا، اللہ کا نبی ماننا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ تمام انبیاء کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اللہ تبارک، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے اور حق ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء میں ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہیں، یہ ہماری اپنے نبی سے پیار اور محبت ہے، لیکن تمام انبیاء کا ادب ہم پہ ضروری ہے، تمام انبیاء کو ماننا ہم پر ضروری ہے۔ کسی بھی ایک نبی کا نقص بیان کرنا، کسی بھی نبی کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی، وہ ناقابل برداشت ہے۔ گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام یافتہ ہیں وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، انبیاء ہیں۔ اللہ کے سارے انبیاء رب کے انعام یافتہ ہیں۔ رب کا انعام یافتہ دوسرا گروہ، ارشاد فرمایا والصدیقین، صدیقین ہیں، سچے ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ دوسرا گروہ کن کا ہے؟ صدیقین کا۔ تیسرا گروہ والشہداء، تیسرا گروہ ہے شہداء کا۔ تیسرا گروہ کن کا؟ کن کا؟ شہداء کا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، تیسرا گروہ شہداء کا ہے۔ اور والصالحین، اللہ کے انعام یافتہ جو چوتھا گروہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، نیکوکار، والصالحین۔ جس طرح تمام انبیاء کو ماننا، ان کا ادب، ان سے محبت، ان سے احترام کا رشتہ ضروری ہے، اسی طرح صدیقین کو سچا ماننا بھی ضروری ہے۔ ہم کیوں نہیں سچا مانیں گے جنہیں قرآن سچا کہہ رہا ہے، جن کی صداقت کی گواہیاں رب قرآن میں دے رہا ہو، ہم کیوں نہیں مانیں؟
پھر تیسرا گروہ شہداء کا ہے. کن کا ہے؟ ہاں، شہداء میں سارے شہداء ہیں، تمام شہداء آ گئے. ہاں، کچھ شہداء بدر میں سے کچھ شہداء کا انکار کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. کچھ جو ہے شہداء میں سے جو ہے وہ کرب و بلا کے شہداء میں سے صرف 2 یا 3 شہداء کو تسلیم کرتے ہیں، باقیوں کو مانتے نہیں ہیں. نہیں، بس شہداء سے مراد سارے شہداء ہیں. اللہ کے نام پر جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، وہ تمام کے تمام ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور تیسرا گروہ ہے، چوتھا گروہ صالحین کا ہے، نیکوکار. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ میں چوتھا گروہ کن کا ہے؟ صالحین کا، اولیاء کا، نیکوکار کا. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا، لوگوں کو چھیڑنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے، لیکن یہ بیان کرنا ضروری ہے صرف آپ کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے کہ اولیاء کی صحبت، اولیاء کی معیت، اولیاء کے ساتھ بیٹھنا، ان کے پاس جانا معاذ اللہ شرک ہے، بدعت ہے. یہ کیسا شرک ہے، یہ کیسی بدعت ہے کہ جس معیت کو اختیار کرنے کا حکم رب قرآن میں دے رہا ہے. اولیاء کی صحبت، اولیاء کی معیت کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. اگر شرک نہیں ہے، اگر بدعت نہیں ہے، اس لیے تو رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے اٹھ، وضو کر، پاک ہو، وضو کر، پاک ہونے کے بعد میری بارگاہ میں کھڑا ہو جا اور باعدب کھڑا ہو، اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، اللہ اکبر کی صدا لگا، میری بڑائی بیان کر. جب میری بڑائی بیان ہو جائے تو پھر میری شان بیان کر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کہنے کے بعد پھر اس سے بھی بڑھ کے میری شان بیان کر. کہہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر میرا اور اپنا رشتہ بیان کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر تو مجھ سے دعا مانگ اور اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ دکھا، بلکہ سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر مولا تیرا انعام ہوا. 5 وقت ہر مسلمان رب کی بارگاہ میں باوضو ہو کر مسجد میں کھڑا ہو کر کہتا ہے مولا مجھے اولیاء کی صحبت عطا فرما، مولا مجھے اولیاء کی معیت عطا فرما، مجھے اولیاء کا قرب عطا فرما. تو جب رب قرآن میں اولیاء کی صحبت کو پسند فرما رہا ہے، اب بتائیں اولیاء کی صحبت شرک ہے؟ اولیاء کی صحبت بدعت ہے؟ ارے اولیاء کی صحبت تو صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت اچھا کر دیتی ہے، بری صحبت برا کر دیتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے ان اللہ والوں کی صحبت بری ہو؟ ارے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر اولیاء، میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ، بلکہ ہاتھ تو پھر دور رہا، حضرت جنید بغدادی، بغداد کے رہنے والے حضرت جنید بغدادی جو ہے وہ آپ دریا کراس کرنے جا رہے ہیں، ایک مرید آیا کہ حضرت جی مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے، حضرت جی مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں. حضرت جنید بغدادی نے اسے بھی اپنے مسلح پہ بٹھایا. حضرت جنید بغدادی نے دریا کا سفر کیا. حضرت جنید بغدادی اوپر کی طرف جو ہے وہ چہرہ کیے ہوئے ہیں اور آپ منہ سے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ مرید
کان لگا کے سنتا ہے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی یا اللہ یا اللہ یا کریم کہہ رہے ہیں. اس نے جب دیکھا کہ پیر صاحب بھی یا کریم کہہ رہے ہیں, یا اللہ کہہ رہے ہیں, تو اس نے بھی یا اللہ کہنا شروع ہو گیا. جیسے ہی اس نے کہا کہ ڈوبنے لگا. حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑا, کہا میاں کیا ہوا, کیوں ڈوب رہے ہو؟ کہا حضرت جی میں نے دیکھا کہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی اللہ کہنا شروع ہو گیا, ڈوبنے لگا. کہا تو ابھی جنید تک پہنچا نہیں, رب تک پہنچ رہا ہے. ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو رب تک پہنچنے کی باتیں کر رہا. پہلے جنید کی پہنچ اختیار کر, پہلے جنید تک پہنچ, اور جب جنید تک پہنچے گا پھر رب تک بھی پہنچ جائے گا. جنید کے بغدادی کے دامن تھامنا تیرا کام ہے, پھر رب تک پہنچانا جنید بغدادی کا کام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی صحبت جو ہے وہ اثر نہ کرے؟ ارے یہ وہی صحبت ہے کہ جو چور کو بھی کتب بنا دے, چور کو بھی کتب بنا دے. اور یہ کیسی صحبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ بظاہر اس کا معنی وسیلہ ہے, وسیلہ ہے بھی, کئی مفسرین نے بیان بھی کیا ہے. اور فتاوی رضویہ کے اندر میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت الرحمٰ آپ فرماتے ہیں لوگوں وسیلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی ولی کی صحبت اختیار کرو. اور اس معنی کو کئی مفسرین نے بھی بیان کیا. اور پھر ظاہر واضح حکم جس کو میں نے خطبے میں پڑھا, اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے انعام یافتہ 4 گروہ ہے, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. مدنی مسجد میں بیٹھ کر واعظ اور تقریر اور اولیاء کی شان سننے والے سنی بھائیوں مبارک ہو. نبی کا ادب کرے تو سنی, صدیقین کا ادب کرے تو سنی, شہداء کو مانے تو سنی, اولیاء کو مانے تو بھی سنی. آپ بغداد جائیں, شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دیں, سنی آپ کو گردن جھکائے ہوئے نظر آئے گا. آپ حضرت امام ابو یوسف کے مزار پہ حاضری دیں, سنی گردن جھکائے نظر آئے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضری دیں, سنی گردن جھکائے نظر آئے گا. حضرت جنید بغدادی کے مزار پہ حاضری دے, سنی گردن جھکائے نظر آئے گا. حضرت سنی سبتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دے, سنی گردن جھکائے نظر آئے گا. آپ حضرت امام زین العابدین کے روضے پہ حاضری دے, سنی گردن جھکائے نظر آئے گا. آپ حضرت امام حسین کے روضے پہ حاضری دے, سنی گردن جھکائے نظر آئے گا. اور آپ ولیوں کے شہنشاہ حضور علیہ السلام کے پیارے بھائی صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا صاحب حل عطا رازدار ما کان و ما یکون ما کان, آپ ان کے مزار پہ حاضری دیں, وہاں بھی سنی آپ کو گردن جھکاتے ہوئے نظر آئے گا. آپ حضور کے روضہ اطہر پہ حاضری دیں, سنی وہاں بھی گردن جھکائے نظر آئے گا. الحمدللہ اکیلے بیٹھ کر اپنی قسمت میں ناز کیا کرے. خدا کی قسم میرا دین سے تعلق ہے, دین کا تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہوں, جو تھوڑا بہت دین کا حصہ مجھے نصیب ہوا, میری زندگی الحمدللہ یہ گردن کر سکتی ہے مگر اپنے مسلک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا.
الحمدللہ اکیلے بیٹھ کر اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں. رب نے اپنے نبیوں کا بھی باادب بنایا. رب نے اپنے نبی کے اصحاب کا بھی باادب بنایا. اور رب نے تمام اولیاء کا بھی محبدار بنایا. الحمدللہ دامن میں گناہ تو بہت ہیں, دامن میں گناہ بہت ہیں, خطا کار ہم بہت ہیں, سیاہ کار بہت ہیں, غریب ضرور ہیں, مگر اللہ کے پیاروں کے بے ادب نہیں ہیں, اللہ کے پیاروں کے گستاخ نہیں ہیں, اللہ کے پیاروں کے منکر نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارا ایک ہاتھ ہمارا ایک ہاتھ, میں اگر اپنی بات کروں, میرا ایک ہاتھ, آپ کا ایک ہاتھ, کراچی کے شہر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا ہاتھ امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے ہاتھ میں ہے. ہمارا تعلق یا دیوبند کے شہنشاہ پیر مہر علی سے ہے یا پاک پتن کے شہنشاہ بابا فرید الدین سے ہے. ہمارا تعلق اجمیر کے بے تاج بادشاہ خواجہ اجمیر سے ہے یا بغداد کے شہنشاہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے. اور پھر جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں, جن کے دامن کو ہم نے تھاما ہوا ہے, میرے آقا نے فرمایا نا, دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. سنیو, اپنی قسمت پہ ناز کرو. کرتے ہیں نا ان اولیاء سے محبت, دل و جان سے کرتے ہیں یار, دل و جان سے. کیوں نہ محبتیں کریں, رب نے ان پہ اتنا جو کرم کیا اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ صوفیاء بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت اویس قرنی, حضرت کیسی قسمت پائی ہے یار, کیسی قسمت, کیسی قسمت. لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس اپنے ہاتھ دکھانے, کہا جی ہماری قسمت دیکھیے. کیا دیکھیے؟ قسمت. ایک ہماری قسمت بھی الحمدللہ. نجومیوں کے پاس جاتے ہیں, جی ہمارے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں, اور وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے بھائی تو امریکہ جائے گا, خود وہیں بیٹھا ہوا ہے, ان قریب تو مالا مال ہونے والا ہے. جاتے ہوئے کہتے ہیں یار 40 روپے تو دے دو. ہم ان کے ہاتھوں میں اپنی قسمتیں دکھا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں خود دیکھا کرو اپنا ہاتھ, اپنی قسمت دیکھا کرو, اور سنیا اپنی قسمت پہ ناز کرو, اپنی قسمت پہ ناز کرو. جس کے ہاتھ کی لکیریں سیدھی ہیں, جس کے ہاتھ کی لکیریں سیدھی ہیں, جس کی ہاتھ کی لکیریں سیدھی ہیں, وہ انبیاء کا بھی ماننے والا, وہ صالحین کا بھی ماننے والا, وہ شہداء کا بھی ماننے والا, وہ رب کے تمام پیاروں کو ماننے والا. یہ ہماری قسمت ہے, الحمدللہ ہماری قسمت ہے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدہانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں کون ہیں؟ حضور غوث اعظم. آپ کا مقام مرتبہ کنز الامال اٹھائیے اور دیگر کتب جو آپ کی سیرت پر ہیں. آپ کے والد حضرت ابو صالح آپ کی ولادت سے قبل, یعنی حضور غوث اعظم کی ولادت سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب میں تشریف لائے. حضرت ابو صالح کے خواب میں, جو حضور غوث اعظم کے والد ہیں, ان کے خواب میں حضور تشریف لائے. فرمایا ابو صالح مبارک ہو, اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہے.
جس کا نام ارشاد فرمایا اے ابو صالح، جس طرح انبیاء میں، ذرا توجہ کیجئے گا، جس طرح انبیاء میں مقام رکھتا ہوں اسی طرح وہ اولیاء میں مقام رکھے گا۔ جس طرح انبیاء میں میرا مقام ہے اسی طرح اولیاء کرام میں تیرے بیٹے کا مقام ہوگا۔ اے ابو صالح، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے میری آمد کا انتظام فرمائے، اسی طرح اللہ تمہارے بیٹے کی آمد پر بھی انتظام فرمائے گا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے پورا سال، جو سرکار کی ولادت کا سال ہے، پورا سال اللہ نے ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ کیا عطا فرمائے ہیں؟ بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدہانی اٹھائے فتاوی رضویہ، میرے امام نے لکھا ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت جس سال ہوئی، جتنے بھی بچے، تقریباً 500 بچوں کی تعداد لکھی ہے، جتنے بھی بچے اس سال پیدا ہوئے اللہ نے ان تمام کو اپنا ولی بنایا ہے۔ ان تمام کو اللہ نے ولی بنایا۔ اور یہ آپ نے سنا ہے نا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہو۔ یہ فرمان آپ نے سنا ہوا ہے۔ ایسا فرمان میرے نبی کا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کر جانے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب براق لایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا سوار ہونے کے لیے، وہ کئی فٹ بلند خوشی میں وہ بڑا ہو گیا وہ براق۔ اب جب بڑا ہوا، اس سے پہلے کہ سرکار اس میں سواری کرتے، وہ بڑا ہوا، حضور شیخ عبد القادر، اٹھائیں کنز العمال، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح وہاں حاضر ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کی روح جھکی، سرکار نے اپنا قدم حضور غوث اعظم کی پشت پہ رکھ کر حضور نے سواری فرمائی براق پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد القادر، یہ میرا قدم تمہاری پشت پر ہے، اور تمہارا قدم میرے بعد جتنے بھی میرے اولیاء آئیں گے ان تمام کی گردنوں پر ہوگا۔ اور اے عبد القادر، تم حکمرانی کرو گے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے حکمرانی کی ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو حضور شیخ غوث محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی دعا ہے۔ وہ اس طرح ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ رہنے والے دو لوگ، یعنی یہ 3 دوست تھے، ایک کا نام ہے شیخ سقا، دوسرے کا نام ہے شیخ محمد، اور تیسرے کا نام ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث اعظم نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر ایک فقیر آئے ہوئے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی آئے ہیں، چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو شیخ سقا جو تھا اس نے کہا چلو
آج پھر میرا کمال بھی دیکھو، میں نے جو علم حاصل کیا ہوا ہے، میرے علم کا کمال دیکھو، دیکھو پھر میں کیسے اس فقیر کی زبان کو بند کرتا ہوں، وہ میرے سامنے بول نہیں پائیں گے۔ اور شیخ محمد نے کہا کہ چلو میں بھی کچھ سوالات ان سے کروں گا، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، تم زبان بند کرو گے ان کی، تم جو ہے وہ سوالات کرو گے، میں بھی چلوں گا، بس میں فقیروں کی صرف زیارت کر لوں گا، میں فقیروں کی، ذرا بولیے، میں فقیروں کی زیارت کر لوں گا۔ یاد رکھنا، یاد، اس دنیا کا سب سے پہلا گناہ بے ادبی ہے، اس دنیا کا سب سے پہلا گناہ کس نے کی تھی؟ شیطان نے۔ کس نے کی تھی؟ کس کی؟ حضرت آدم کی، اللہ کے پیارے کی۔ اس کائنات کا پہلا گناہ اس دنیا کا وہ بے ادبی ہے۔ اللہ کو بے ادبی پسند نہیں ہے۔ ان تینوں کا آپس میں یہ مکالمہ ہوا اور یہ چل پڑے۔ حضور شیخ غوث محمد رحمت اللہ تعالی نے ایک بڑے مجمع میں بیٹھ کر واضح و نصیحت فرما رہے ہیں۔ دور سے ان تینوں کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے کرسی سے یا منبر سے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا رک جاؤ تینوں، اے سکا، تو کہتا ہے کہ تو میری زبان بند کرے گا، تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ اور اے شیخ محمد، تم کہتے تھے کہ مجھ سے سوالات کرو گے، بات کی مگر ہلکی کی تم نے، تم دنیا دار ہو کر مرو گے۔ دنیا دار ہو کر مرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بدنصیبی ہے۔ لوگ دعائیں کرتے نا، مالا اتنے بنگلے دے دے، اتنی گاڑیاں دے دے، دنیا دار ہو کر مرنا بدنصیبی ہے۔ کہا تم کفر کی حالت میں مرو گے، تم دنیا دار ہو کر مرو گے۔ اور آئے عبد القادر، تم نے ادب کیا، میرے پاس آؤ۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور شیخ غوث محمد رحمت اللہ علیہ کے قریب آئے، آپ نے اپنی مسند پہ حضور غوث اعظم کو بٹھایا، اپنی دستار اتار کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پہ سجائی اور فرمایا لوگوں اس بچے کو دیکھ لو، ان قریب ایک وقت آئے گا یہ بچہ اعلان کرے گا ہذہ قدمی علی کل رکبتی ولی اللہ، یہ میرا قدم اولیاء، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، یہ بچہ اولیاء پر حکمرانی کرے گا اور اولیاء کا شہنشاہ ہوگا۔ کس نے کہا؟ حضور غوث سے محمد رحمت اللہ علیہ۔ اور وہ منظر زمانے نے دیکھا کہ جب حضور غوث اعظم یہ اعلان فرما رہے تھے کہ یہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جب یہ فرمان حضور شہنشاہ ہند حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، آپ نے اپنی گردن جھکائی، آپ نے فرمایا حضور گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر آپ کا قدم ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، آج تو جو ہے نا وہ ہر شخص پیر بنا پھرتا ہے، پیری ایسے نہیں ملتی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی، آج جن کو دنیا حضور غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، جن کے وسیلے سے کئیوں کی بگڑیاں بن رہی ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، بچے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے شوق حصول دین ہے، اجازت دیجئے علم حاصل کرنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جا، اجازت ہے، دین پر علم حاصل کر اور مڑ کے نہیں آنا، علم حاصل کر کے ہی آنا، ملاقات حشر میں ہی ہوگی۔
मुलाकात हशर में ही होगी। और चंद पैसे दिए मां ने, कहा बेटा जाओ पढ़ो। और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं मां ने चंद पैसे दिए, चंद दिनों में ही खत्म हो गए थे। दरख्तों के पत्ते खा खा कर इल्म हासिल किया है, दरख्तों के पत्ते खाकर इल्म हासिल किया है। जिस शहर में हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ने गए, उस शहर की तरफ काफिला आ रहा था। मां ने चंद पैसे दिए, कहा काफिले वालों से कहा कि जिस इलाके में तुम जा रहे हो, एक मेरा यतीम लाल जिसका नाम अब्दुल कादिर है वहां मौजूद है, मुलाकात हो जाए तो ये चंद पैसे उसे दे देना और कह देना बेटा मुलाकात तो हशर में ही होगी, बस इल्म दीन जरूर हासिल करना। वो काफिला जब यहां पहुंचा और काफी ढूंढा कि कोई यतीम मिल जाए कि जिसका नाम अब्दुल कादिर हो, मगर मुयस्सर नहीं आया, मुलाकात नहीं हो सकी। उन काफिले वालों का वक्त आया वापस जाने का। उन्होंने कहा अब वापस जाने का वक्त है, ये चंद पैसे हैं, क्यों ना इनका खाना खा लिया जाए और फिर वहां जाकर जो है रकम आएगी तो उनकी मां को वापस कर देंगे। अब ये खाना शुरू ही कर रहे हैं कि क्या देखते हैं सामने एक बच्चा खड़ा है जो पत्ते खा रहा है। कहा बेटा पत्तों से गुजारा कर रहे हो, आओ हमारे साथ खाना खा लो, आओ हमारे साथ खाना खा लो। इस खाने के जो पैसे हैं वो हमारे नहीं है, एक खातून ने दिए हैं कि मेरा यतीम लाल कि जिसका नाम अब्दुल कादिर है उस शहर में रह रहा है, जाकर उसे देना। ये पैसे किसी यतीम के हैं जिसका नाम अब्दुल कादिर है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मां का नाम सुना, मां तो मां है, मोहब्बत मां की है, मां का नाम सुना, रो रहे हैं। आगे बढ़ के कहते हैं जिस मां के यतीम लाल को तुम तलाश कर रहे हो वो यतीम लाल मैं ही हूं, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं। ये पैसे तुम रखो, इसका खाना तुम खाओ, तुम्हें नसीब। और मेरी मां से जाकर कह देना मां तेरा बेटा अब्दुल कादिर पत्ते खा के गुजारा कर रहा है मगर दीन मुस्तफा नहीं छोड़ रहा। मैं घर तभी आऊंगा जब दीन मतीन हासिल करके आऊंगा। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 2 साल, कितने? पूरे 2 साल, इससे ज्यादा का भी अरसा हो सकता है, पूरे 2 साल पत्ते खा खा के गुजारा किया और दीन मतीन हासिल किया। और फिर जब दीन मतीन हासिल किया, आप जब लौटे बगदाद, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां को नहीं, इंतकाल हो गया, लेकिन खानदान के लोग हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं और जानने वाले बहुत हैं। पूछा अब्दुल कादिर पढ़ आए हो, इल्म हासिल कर आए हो? कहा फिर कोई तकरीर सुनाओ, कोई बयान सुनाओ। आलिम का इल्म तकरीर से पता चलता है, बयान से पता चलता है, वगरना मदारिस में बड़े बड़े इल्म वाले बैठे हैं मगर उनका नाम नहीं है क्योंकि 4 दीवारी में मौजूद है, लेकिन जो बयान करने वाले उलमा है दुनिया उनको जानती है। आलिम का इल्म उसकी गुफ्तगू से है। कहा बेटा पढ़ आए हो? कहा फिर कोई तकरीर सुनाओ। कहा जी मैं तकरीर कर तो नहीं सकता, मैं तकरीर नहीं करना जानता। रात को सोए, ख्वाब में करीम आका तशरीफ ले आए। कहा बेटा अब्दुल कादिर परेशान क्यों हो? कहा जी लोग कहते हैं तकरीर करो, हुजूर मुझे तो तकरीर करना नहीं आती। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक के 7 कतरे हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डाले। कहा बेटा जाओ तकरीर किया करो। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुबह उठे, मिंबर पे जाकर बैठे। 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 5000, 10,000, 50,000 का मजमा है जो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बात सुन रहा है। किसी ने आकर कहा अब्दुल कादिर तुम तो कहते थे तकरीर करना नहीं आती, अब कैसे कर रहे हो? आपने फरमाया चुप हो, जब मालिक करा ले तो फिर करना आ जाती है, जब मालिक करवा ले फिर करना आ जाती है। लाखों का मजमा, वो कमाल देखे, कमाल, लाखों का मजमा
حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے بیٹھ کر واز سن رہا ہے، اور یہ لاکھوں کے مجمع میں سارے بھی ان پڑھ اور سادے بندے نہیں، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی کتابوں کے لکھنے والے قلم اٹھا کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس اختیار کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا نام ہے شیخ احمد کا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے واز میں بیٹھنے کا موقع ملا، بالکل آخری صف میں بیٹھے ہوئے، آخری صف میں۔ کمال ہے شیخ عبد القادر جیلانی، آج میں اس نیت میں بھی بول رہا ہوں، اس نیت میں بھی بول رہا ہوں، پھر جا کر آپ کو آسانی سے میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے، مگر اس وقت یہ مائک نہیں تھے، یہ ساؤنڈ، یہ بجلی، یہ سولر کوئی انتظام نہیں ہے، مگر لاکھوں کے مجمع کو حضور شیخ عبد القادر واز فرماتے ہیں۔ جس طرح پہلے شخص کو آواز جاتی ہے، اسی طرح آخری شخص کو بھی آواز پہنچتی ہے۔ شیخ احمد حضور غوث اعظم کے واز سننے بیٹھے، دل میں خیال کیا، دل میں خیال کیا، کاش کہ حضور غوث اعظم تقوی کو بتائے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے تقوی شروع کر دیا، دل میں خیال آیا خوف کیا ہوتا ہے، حضور غوث اعظم نے خوف بیان کر دیا۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، حضور غوث اعظم نے پرہیزگاری پہ بات شروع کر دیا۔ شیخ احمد خاموش ہو گئے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی اٹھائے کنز المال، اٹھائے فتاوی رضویہ، کوئی میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، امام احمد رضا نے لکھا، حضور غوث اعظم اپنے منبر پہ کھڑے ہوئے، کہا اے شیخ احمد کیا ہوا، اور سوچنا، کیوں خاموش ہو گئے؟ تو سوچتا جا، عبد القادر بیان کرتا جائے گا، تیرے دل میں جو بھی خیال آتا ہے بولتا جا، میں بیان کرتا جاؤں گا۔ اس لیے تو جھنگ کے بابے نے کہا تھا، سنی فریاد پیرا دے پیرا، سنی فریاد پیرا دے پیرا، سنی عرض میری کن کے آپ نے کہا تو خیال کرتا جا، میں بیان کرتا جاؤں گا۔ یہ ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی۔ باتیں بہت، بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کیا فیضان ہے حضور شہنشاہ غوث اعظم کا۔ میں کہتا ہوں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، اللہ نے حضور غوث اعظم کو بے شمار کرامات سے نوازا۔ پر یاد رکھنا، کرامات کا درجہ چھوٹا ہے، کرامات کا درجہ، استقامت کا درجہ اونچا ہے۔ استقامت کا درجہ، لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کی کوئی کرامت نہیں ہے، اور کرامت چھوٹا درجہ ہے۔ کرامتیں تو آپ کی بے شمار ہے، مگر حضور غوث اعظم کی استقامت بھی دیکھیے، کرامات تو بے شمار ہے۔ وہ عیسائی اکٹھے ہو گئے، عیسائی کہا جی آپ بڑی کرامات دکھاتے، کوئی مردہ بھی زندہ کر دے۔ آپ نے کہا اچھا چلو چلو اپنے قبرستان چلو، کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، کون سا مردہ؟ سب سے پرانی قبر تلاش کی، سب سے پرانی، کہا جی اس کو زندہ کرے۔ سارے انبیاء کہتے رہے جس کو بھی زندہ کیا تم باذن اللہ، یہ میرے امام نے لکھا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب آپ وہاں عیسائیوں کے قبرستان پہنچے، آپ نے کہا میں نہیں کہتا اس کو اٹھ، تم جا کر کہو اس سے کہ تجھے عبد القادر بلا رہے ہیں۔ عیسائیوں نے جا کر اپنے مردے سے کہا کہ تمہیں عبد القادر جیلانی بلا رہے ہیں۔ وہ عیسائیوں کا مردہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے باہر آ گیا۔ یہ جہنم کا کتا کہتا ہے بابوں پہ کوئی شے نہیں، اور تیرے ان بابوں پہ نظر پڑی ہے جو ترسی ہے، جو کتا کو پالتے ہیں۔ بریلویوں کو سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں بابے دیکھنے ہیں تو جس نے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھایا وہ بھی ہمارا بابا ہے، کہنا سبحان اللہ۔ آج لاکھوں کے مجمع کو
بابا نصیحت کرتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی ہمارا بابا ہے، تجھے کیا پتا بابے کیا شے ہے، تو کوئی چیز نہیں اور تیرا پیو کوئی چیز نہیں، وگرنہ ہمارے اولیاء تو وہ ہے ایک قدم اگر یہاں ہے دوسرا قدم شہر مدینہ میں ہے۔ اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، یہ قرآن پاک بھی ان چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ اب دوسری، اچھا عیسائی، انہوں نے جب حضرت کی یہ کرامت دیکھی، حضرت سے کہا جی بڑی کرامت آپ نے دکھا دی، اب ہمیں مسلمان تو ہونا پڑے گا۔ سارے عیسائی اس وقت جو موجود تھے سب مسلمان ہوئے، سب، ان میں سے ایک مسلمان، اب وہ عیسائی نہیں رہا، مسلمان، اپنا بچہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لایا، کہا حضور اس کے لیے دعا کرے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست شفقت اس بچے کے سر پہ رکھا، کہا میاں یہ تمہارا بچہ دین کا بڑا کام کرے گا، دین کا اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جایا کریں۔ یہ یوٹیوبروں اور ٹک ٹاکروں ملاؤں کو سننا چھوڑیے، آپ کے بزرگ جس دین پر تھے ذرا اسے سمجھیے اور سنیے، ان بزرگوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تاریخ اٹھائے، جھوٹا جو ہوگا اس پر اللہ کی لعنت، یہ سچی بات بیان کر رہا ہوں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے دست شفقت اس بچے کے سر پہ رکھا، کہا یہ بچہ دین کا خدمت گزار بنے گا۔ اور پتہ ہے وہ بچہ کون ہے؟ پتہ ہے؟ جس بچے کو زمانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے۔ کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا جہاں جاتے ہو کافروں کو مار ڈالتے ہو، فتح حاصل کر رہے تو یہ کیسا کمال ہے؟ کہا یہ کمال شفقت حضور غوث اعظم کا ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، جو جھلے بندے ہوتے نا، جھلے، جاہل، بے وقوف، وہ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیمار ہو گئے نا، اپنی چارپائی پہ لیتے ہوئے کسی جھلے نے کہا ہاں بابا اور چلنا ہو رہی، اب اچھا ہوا، اب بستر پہ موت آ رہی ہے، اتنے اچھے ہوتے تو کسی میدان میں شہادت ملتی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہا جھلیا بے وقوف، کس کی ہمت ہے میری گردن کو اڑا سکے؟ کہا جی کیوں نہیں اڑ سکتی؟ کہا کیونکہ اس گردن پہ ہاتھ حضور غوث اعظم نے رکھا ہے، اس گردن پہ ہاتھ حضور غوث۔ بس بات یہی ختم کر رہا ہوں، اپنے بزرگان دین کو سمجھیے، خود بھی باادب بنیے اور اس نسل کو بھی باادب بنائے۔ یہ کوئی اور دین ہے جو تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، وگرنہ یہ تو طرز صحابہ بھی ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے، یہ تو طرز صحابہ بھی ہے۔ اس لیے بس اپنے اولیاء سے پیار کریں، ان کا باادب بنیے، ان سے محبت کرنے والے بنے، اور جو بات کرنے کی ہے ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کیجئے۔ اللہ کریم میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔